بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب رفیع مفتی صاحب۔ اور رفیع صاحب، ہم پچھلی نشست میں شرک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، اور تدبیر الامور کے حوالے سے اس کے جو شیڈز ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ شرک کے بارے میں اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم اس گفتگو کو ذرا آگے بڑھائیں گے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا آغاز میں کہ شرک جو ہے اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ضعیف الاعتقادی قسم کی چیز ہے؟ یہ کیا کوئی انفارمیشن کی غلطی ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی طرح یا اس کی مانند سمجھتا ہے؟ اور اگر یہ ہے بات کہ اس کی طرح سمجھتا ہے، یہ تو انفارمیشن کی غلطی ہوئی، یہ تو ضعیف الاعتقادی ہوئی، تو پھر اس کو اتنا زیادہ اخلاقی جرم بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ وضاحت کریں۔ شرک جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ توحید انسان کو واضح نہیں ہے کہ کائنات کا، یعنی یہ انسان کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک خدا، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے۔ یعنی مالک کا لفظ ہی نا چار مالکوں کے لیے نہیں، کیپیسٹی نہیں رکھتا اپنے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح خالق، مجھے بنانے والا، یہ چیز وہ ہے کہ چونکہ وہ عہد الست میں کے والے سے جو کچھ ہمیں تفصیل بتائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو یہ چیز پر ظاہر کر دی گئی تھی وہاں پر، اور اس کا ذکر بھی ان آیتوں سے جھلکتا ہے کہ خدا جس نے کہا ہے نا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ ایک ہی ذات ہے، اور اس کی ربوبیت کا اقرار انسان نے وہاں کیا تھا، اور وہ اقرار جو ہے اس کی فطرت پر نقش ہے۔ اب انسان اس کے خلاف نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر جرائم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جرائم کو اختیار کر لے، جرائم کی دنیا میں وہ چاہے کہ میں اس دنیا ہی میں جیوں، اسی میں ساری میری ایکٹیویٹیز ہوں، میں زندگی اسی میں گزاروں، پھر اس کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے فطری طور پر کہ اگر یہ معاملہ ہے تو جو خدا کا تصور اس کے اپنے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ نہیں، اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے کہ یہ جو جرائم ہے اس سے میں بچوں، اس کی سزا سے بچوں گا کیسے۔ یعنی انسان جرائم کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں اگر اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر اس جگہ پھنس جاتا ہے کہ بھئی یہ تو پھر سزا ملے گی۔ اب اس کا جو ذہن ہے یا اس کا شعور جو ہے وہ اس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان چیزوں پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اگر انسان اپنے جرائم کے ساتھ اس طرح بالکل اٹیچ ہو کر ان کی یعنی مجرمانہ زندگی گزارتے ہوئے راستہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے، اور ان حقائق کو وہ جھٹلاتا ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں توحید کے حوالے سے، یعنی کہ وہ جو میں نے جس طرح ذکر بھی کیا نا کہ الست بربکم والی آیت کا، تو اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ تم شرک نہیں کر سکو گے اس کے بعد۔ یہ جو ہم نے تمہیں واقعہ ہوا نا، یعنی کہ عہد الست کا واقعہ، اس کے بعد شرک ناممکن ہو گیا انسان کے لیے۔ تو یہ چیز یہاں ناممکن ہے، یقیناً ناممکن ہے۔ لیکن جرائم کی دنیا میں اگر انسان جیتا بستا ہے، اس در ہی رہتا ہے، تو پھر وہ اس گمراہی کو طلب کرتا ہے کہ جس میں اسے اس عقیدے کی توفیق ملے خدا کی جانب سے، جیسے کہ خدا ایک گمراہی چاہنے والے کو جب وہ اس پہ اصرار کرتا ہے تو پھر کیونکہ اللہ نے کہا ہے تم چاہو تو شکر گزاری کرو، چاہو ناشکری کرو، یہ راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت کے راستے پہ، جو گمراہی چاہتا ہے اس کو گمراہی کے راستے پہ، تو پھر وہ اس طرح کی چیز کو پر بنانے پر یا اس طرح کا فلسفہ ڈیولپ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب اس پر آمادہ ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کے مقابل میں خدا گھڑتا ہے جس کو وہ سہارا بناتا ہے۔ تو کیسا خدا گھڑتا ہے؟ جیسا اس سے چاہیے، جیسا اس کی خواہشوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اور پھر خدا کے مذہب کے مقابلے میں مذہب کھڑتا ہے۔ کیسا مذہب؟ جیسا مذہب اس کو چاہیے، جو اس کے جرائم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے۔ تو وہ مذہب مثال کے طور پر اس نے مختصر مثال دے کے پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں یہاں پر، کہ وہ یہ یعنی کہ چاہتا ہے
کہ جرم میں کروں لیکن معاف ہو جائے. اچھا. ٹھیک ہے. تو ایک عام مثال جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، میں اس کو مثلا بیان کر دیتا ہوں کہ بھئی میں تو پانی ملاتا ہوں دودھ میں، تو یہ تو جرم ہے، تو اب اس جرم کی تو سزا بنتی ہے، میرا ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی میں ڈال دیا کہ جس کے انسان طالب تھا اور اپنے جرموں کو قائم رکھنا چاہتا تھا، اس میں شدت اختیار کرتا کہ نہیں میں نے یہ نہیں چھوڑنا، تو پھر جو ہے وہ یہ رستہ مثلا اس نے ڈھونڈا، یہ رستہ عملاً ڈھونڈا کہ میں خدا کا کوئی نیک بندہ تلاش کروں اور اس کو خوش کر دوں اور اس کے ذریعے سے خدا کو وہ خوش کر لے، راضی کر لے. جیسے رشوت کا نظام یا سفارش کا نظام دنیا میں انسان اختیار کرتا ہے، بالکل اسی کا نقشہ اس نے وہاں بنا دیا کہ میں اپنے جرموں پہ قائم رہوں گا، رشوت میں کچھ چیزیں دے دوں گا، جیسے کہ وہ دودھ کی سبیلیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ اور مثالیں بھی اس کی بہت سی ہیں کہ بھئی وہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں مختلف دیویاں اور دیوتاؤں کے نام پر، یا یہ کہ خدا کے بہت معزز لوگ ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں جیسے وہ مشرکین عرب مانتے تھے، تو ان کے لیے پھر وہ بہت کچھ کرتے تھے اس عقیدت کے ساتھ، مشرکانہ عقیدت کے ساتھ کرتے تھے. یوں جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس اب میرے لیے تسلی کی بات ہے. نبی جب بھی آیا کسی سوسائٹی میں تو یہیں سے جھگڑا پیدا ہوا، اور دیکھیں جھگڑا پیدا ہوا. اگر یہ معاملہ وہ ہوتا جو آپ نے کہا کہ علمی مسئلہ اور الجھن، کنفیوژن، ضعیف الاعتقادی، صحیح سمجھ نہیں، تو وہ تو پھر مطلب ہے تھوڑی سی گفتگو کے بعد معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اچھا یوں نہیں ہے یوں ہے. جیسے یہ کوئی بندہ کہے نا کہ بھئی یہ معاملہ، مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ویسے ہے، تو آپ کہیں گے چلو میرے ساتھ دیکھ لیتے ہیں یا غور کرو میرے ساتھ اور ہم یہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہوتی نہیں نا، یہاں پر مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے، لہذا وہ حل ہونے نہیں ہوتا. تو نبی جب اپنی سوسائٹی میں بات کرتا ہے تو جتنی بھی بات کرتے ہیں جو شرک کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جن کے مفادات ہوتے ہیں، جن کی زندگی اس پر چل رہی ہوتی ہے، وہ پھر اس جھگڑے میں اسی قوت کے ساتھ ہے. نبی جھگڑا نہیں ڈالتا، نبی حق بات بیان کرتا ہے، اس حق بات کے ساتھ اتنا ہی جھگڑا وہ کرتے ہیں کہ جتنی اس حق بات سٹینڈ لیتی ہے اتنا ہی وہ جھگڑتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اگر حق کا غلبہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو پھر جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا، باطل جو ہے کچلا نہیں جاتا، تب تک یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی. صحیح. مطلب کہ آپ نے جرائم کے حوالے سے تو اس کا جو ریزمبلنس ہے وہ واضح کی، لیکن بعض لوگ اخلاقی حوالے سے مطلب کسی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت ایک کرنا کسی کی ایک اخلاقی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان کر کہ وہ مجھے دیتا ہے تو میں اس کی عبادت کروں. تو یہاں پر جرم کس پہلو سے ہے؟ ایک تو جرم یہ ہو گیا کسی کی عبادت کرنا جرم کیسے ہے، یہ بات یہ اخلاقی جرم کیسے ہوا؟ نہیں، آپ نے پہلے واضح کی بات کہ جیسے آدمی ناجائز حمایت حاصل کرنے کے لیے، ناجائز حق لینے کے لیے رشوت دیتا ہے، تو وہ رشوت کے طور پر جو دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتا ہے، وہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک جرم ہے. لیکن جو عبادت میں شرک کرتا ہے، میں وہ پہلو آپ سے وضاحت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. انسان جو ہے یہ ایک اخلاقی وجود ہے نا، اس کے اخلاق کا تعلق خدا سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے، دونوں پہلو ہیں. تو دونوں کو ان کا حق دینا ہے، یعنی خدا کا جو حق بنتا ہے بندے پر لازم ہے کہ اس کو وہ دے، اور جو مخلوق کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے. اسی کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے نا، دین کل جو ہے نا وہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہ مکمل دین ہے. اب یہ جو شخص جو ہے عبادت کیا صرف خدا کا حق نہیں ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کا بھی حق ہے؟ تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جو میرا مالک اور خالق ہے وہ تو اس کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی. اگر خدا یہ طے کرتا کہ عبادت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، مثلا اس کے رسولوں کی بھی ہو سکتی، تو پھر ان کی بھی کی جاتی، لیکن خدا نے کہا نہیں، عبادت صرف میرا.
یعنی کہ ایک تو جرم کا پہلو آ گیا، اور یہاں پر مس انفارمیشن ہوگی یا ایک زدہ کی کیفیت ہوگی کہ نہیں اللہ نے کہا ہے لیکن میں اس دیوتا کو مانوں گا اور اس کی قربانی بھی اس کے لیے کروں گا اور عبادت بھی کروں گا۔ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو اخلاق کا تقاضا تھا نا کہ خدا کے حق خدا کو دیا جاتا، یہ عدل یہی تو تھا، اور یہ نہیں کیا تو ظلم ہو گیا۔ وہ ظلم خدا پر تو ہو نہیں پاتا تو اپنی جان پر ہوتا ہے۔ صحیح نہیں، میں انکار نہیں کر رہا کہ یہ جرم نہیں ہے، میں صرف اس پہلو کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک جرم شرک ہے اور ایک اس کے پیچھے ایک غلط قسم کی سوچ ہے کہ میں یہ رشوت دے کر اپنا حق حاصل کروں۔ جو عبادت کر رہا ہے کسی بھگوان کی، کسی غلط ایشور کی، جس کی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یعنی کہ خالص مس انفارمیشن ہے اس کی، جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ انسان نے آگ کو سمجھا، انسان نے سورج کو سمجھا، انسان نے اور مظاہر فطرت کو یہ سمجھا کہ یہ ساری چیزیں ادھر سے آتی ہیں۔ یہ آدمی جو شرک کر رہا ہے اس کے حوالے سے جی، مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ محض علمی غلطی نہیں ہے؟ میں نے اس سے پہلے جو بات ہوئی تو اس میں نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ عبادت خدا کا حق ہے، اس حق میں کسی اور کو شامل ہم کر رہے ہیں نا، تو یہ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اس حق میں کسی کو اور کو شامل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو قرآن میں آیا ہے، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے، میرا تو خیال ایسے ہی ہے، تو یہ جو ہے یہ بندہ تو کہا جا سکتا ہے کہ عقیدے میں مشرک نہیں ہے، عمل میں مشرک ہے۔ ٹھیک، یہ شکل دوسری ہے، یہ شکل اور ہے۔ جی، یعنی وہ حق عبادت تو اپنے الہ کا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو الہ کو پوجا کر رہے ہیں وہ، اسے جو کچھ معلومات دی گئیں اس کے مطابق اگر یہ کہا گیا کہ بھئی تمہیں مثال کے طور پہ فلاں مزار پہ جانا ضروری ہے، اس میں یہ کہنا ضروری ہے، یہ کہنا ضروری ہے، اور وہ اس طریقے سے کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا جن کو مجھ پر حق حاصل ہے میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں، تو یہ شخص کو کہیں گے یہ عمل شرک کر رہا ہے اور یہ حقیقت شرک پر نہیں کھڑا۔ حقیقت شرک پر تو کھڑا وہ ہوگا کہ جس کو پتہ ہے کہ حق ان کا نہیں بنتا، اس کے باوجود وہ شرک، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، یعنی وہ ظلم واقعہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، عدل کا تقاضا کچھ اور تھا، یہ تقاضا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کچھ اور کر رہا ہوں۔ اس کی میں ایک مثال پیش کر سکتا ہوں۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ فرض کیجئے ایک میاں بیوی جو ہیں وہ گھر سے نکلے، بازار میں کچھ چیزیں خریدنے چلے گئے، تو ہم نے کسی آدمی نے دیکھا جو کسی دکان پہ کھڑا تھا کہ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، یہ جا رہے ہیں، یہ میاں ہے اور یہ ساتھ اس کی بیوی ہے یا اس کے پیچھے ہے، ایک قدم پیچھے ہے، تو وہ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ تو کسی اور کے پیچھے جا رہی ہے، وہ بندہ اور ہے تو اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو واقعی ایسا ہی ہوا، لیکن جو ہی اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو میرا شوہر نہیں ہے، اس کا قد کاٹ تو وہی تھا، لباس تو وہی تھا، لیکن وہ نہیں ہے، اب اس کے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اس کی شوہر کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی اس کے اندر دراڑ پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاتون ہے یہ اور نوعیت کی خاتون ہے، اور ایک دوسری خاتون جو ہی اسے یہ پتہ چلتا ہے یہ وہ نہیں ہے تو ایک دم سے ریئیکٹ کر کے پیچھے ہٹتی ہے اور ڈھونڈتی ہے کہ بھئی میرا شوہر ہے کون، بڑی غلط بات ہو گئی، یہ تو میں غلط فہمی سے چل پڑی۔ تو یہ غلط فہمی سے کسی چیز کا ہونا یا علمی غلطی کے طور پر ہونا اس سے عمل شرک تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت شرک نہیں ہوتا۔ حقیقت شرک جو ہے نا، اور شرک ایک عقیدہ ہے اصل میں، عمل شرک جو ہے نا، مثلا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی حدیث میں آتا ہے اس نے شرک کیا، تو یہ عمل شرک کیا، یہ نہیں کہ اس نے عقیدہ شرک اپنا لیا، عقیدہ شرک تو ایک اور چیز ہے، وہ تو پھر باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے اور اس کی یہ بیٹیاں ہیں، خدا ہے اور اس کا یہ بیٹا ہے، اور پھر وہ باقاعدہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو کہ یہ ایسا ہے، بات ایسی ہے۔ صحیح۔ اچھا رفیع صاحب، یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی بھی اعتبار سے یہ ایک بہت گھناؤنا جرم ہے۔ اچھا، اگر یہ گھناؤنا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی دنیا میں سزا کیوں نہیں دے دیتا مشرک کو؟ اس کے لیے آخرت میں سزا کیوں رکھی؟ یہ جو پہلو ہے نا
کہ بھئی اس دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سزائیں دی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں دی گئی ہیں. تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ چوری ہے، یہ بندے کے حق سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کسی شخص نے کسی کے ہاں چوری کی تو اس پہ سزا دی گئی. قتل ہے، اس پر سزا دی گئی. ڈاکہ بھی چوری کے ساتھ ہی آ جائے گا، ظاہر ہے وہ بھی ہے. تو قتل بھی ہے دوسرا جرم، زنا ہے تیسرا جرم. ٹھیک ہے نا، وہ تو خاندان کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا، چوتھا جرم جو ہے قذف ہے، کہ الزام لگا دیا کسی پر، کسی معصوم پر، تو اس کی بھی سزا رکھی گئی ہے. اور ایک جرم اور ہے، یعنی کہ ریاست کے ساتھ ٹکر لینا، دہشت گردی، جس کی ایک شکل دہشت گردی ہوگی. اس کے علاوہ بھی کوئی شخص غنڈہ گردی اختیار کرتا ہے اور وہ دندناتا پھرتا ہے سوسائٹی کے اندر اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، بغاوت کی نوعیت کی، بالکل بغاوت کی نوعیت کی، سوسائٹی کے خلاف. ٹھیک ہے نا، تو ان کی سزائیں رکھی گئی ہیں. کسی بھی جو ہے ان سزاؤں میں کہیں بھی نہیں آیا کہ جو حقوق اللہ ہیں ان کی سزا رکھی گئی، ایسا نہیں ہے. ایک بات ہے، اس کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ بھئی مشرکین کے حوالے سے سورۃ توبہ میں جو ذکر آتا ہے، یا ارتداد کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے. تو یہ سزائیں جو ہیں اس کا تعلق قانون رسالت سے ہے. قانون رسالت سے ہے، وہ خود ایک پورا موضوع ہے، اس کو وہاں پہ زیر بحث وہ باقاعدہ آئے گا تو اس میں یہ چیزیں ذکر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ وہ سزائیں نہیں ہیں کہ جو ہمیں دی گئی ہیں کہ بھئی آپ نے یعنی کہ تا قیامت ان جرائم کی یہ سزا خدا کی طرف سے مقرر کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کا تعلق رسالت کے قانون کے ساتھ ہے. تو یہی آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں سزائیں نہیں دی جاتی، یہ آخرت ہی میں معاملہ زیر بحث آئے گا. کیونکہ یہ پہلو جو ہے نا خدا کا حق ادا کرنے میں بندے کو کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے، کیوں نہیں کر رہا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو یہاں پر نہیں انسان تحقیق کر سکتا. عدالت تحقیق نہیں کر سکتی ہے یہ چیز، عدالت تحقیق نہیں کر سکتی کہ یہ بندے کے ہاں یہ جرم اب واقع ہو چکا ہے. چوری کی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، قتل کی کر سکتی، قتل ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی باقی جرائم جو ہیں وہ اس کے شواہد ملتے ہیں تو عدالت فیصلہ کر کے سزا دے گی. لیکن یہ بندہ شرک کر رہا ہے، یہ جو شرک ہے یہ حقیقی معنوں میں شرک ہے، اس بندے کو بات حقیقت واضح ہے پوری، اور اس کے بعد بھی یہ شرک کر رہا ہے، یہ فی الوقت مشرک قرار پانے کے قابل ہے. یہ چیزیں تو یہاں طے نہیں ہو سکتی. اس میں تو نیت کا، ارادے کا دخل ہے، بندے کے علم کا دخل ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس میں جو خدا ہی جانتا ہے. تو یہ چیزیں آخرت سے متعلق ہیں. اچھا رفیع صاحب، حدیث کے حوالے سے ہمیں اس میں رہنمائی دیں کہ حدیث میں شرک کے حوالے سے یا اس کی شناخت کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ جی، حدیث میں جو ہے نا وہ تو جو شرک کا بنیادی نقطہ ہے نا کہ شرک کیوں برا ہے، اس کو بہت عمدہ الفاظ میں بیان کر دی ہے. میں آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. فرمایا کہ الکبریاء ردائی، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، یعنی جس کو جسم پر اوڑھے ہوئے. والعظمت و ازاری، اور عظمت یعنی عظیم ہونا جو ہے یہ میرا ازار ہے، تہمت ہے میرا. اور آگے فرمایا فمن ینازعنی، تو جو بھی شخص اس معاملے میں مجھ سے تنازع کرے گا، فی واحد منہما، ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی، قمیض کھینچے گا میری یا میرا ازار کھینچے گا، تو اس قذفتہ فی النار، میں اس کو آگ میں جھونک دوں گا، آگ میں پھینک دوں گا. تو اب یہ چیز بتاتی ہے کہ اچھا معاملہ یہ ہے شرک کا کہ اس میں شرک کرنے والا خدا کی عظمت کو چھینتا ہے اس سے، اور خدا کی بڑائی کو چھینتا ہے اس سے. تو یہ بڑائی اور عظمت کا پہلو جو خدا میں ہے، یہ پہلو وہ چیز ہے کہ جو شرک کو گھنونا جرم بناتی ہے. اور یہ ہم پہلے جیسے واضح کر چکے ہیں کہ شرک جو ہے وہ عقیدے کا شرک جو شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کرتا ہے انسان، وہ دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے. یہ ظاہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے،
ٹھیک بات ہے نا. ہمارا خداوند جو ہے وہ خدائے غیور ہے. یعنی غیرت کا پہلو جو ہے نا وہ یعنی یہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہمارا کوئی حق چھینے تو ہمیں غصہ آئے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اور یہ غصے ہی کی ایک صورت غیرت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ غیرت آتی ہے. جیسے کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اس کی اجازت کے بغیر، جہاں کہ ایک حجاب کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، تو جہاں پہ وہ اجازت نہیں دیتا کہ داخل ہوا جائے، اس کے حرم میں داخل ہو جائے، تو اس پر اس سے غیرت آئے گی. اس غصہ ہی آیا ہے، اس غصے ہی کو غیرت کے لفظ سے ہم بیان کرتے ہیں. تو خداوند جو ہے وہ خدائے غیور ہے. وہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرے جو اس کی ان صفتوں کے خلاف ہو. اچھا رفیع صاحب، یہ بڑا ایک اہم موضوع تھا اور آپ نے اس کے مختلف شیڈ جو ہیں وہ بیان کیے، ہمیں سمجھا دیا. تو میرے خیال میں یہ موضوع مکمل ہو گیا ہے اور ہم یہیں پر اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور اگلی نشست کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.